فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت ان ایتھیسٹ کی نفی کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فالتو پیدا کیے گئے ہیں۔ نہیں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، عبادت کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت پہ حیران ہونے کی ایک اور وجہ شاید یہ بھی ہے کہ مولانا روم کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے شاید لکھتے لکھتے قرآن کی ایک آیت کی مستند اور مختصر تفسیر لکھ دی۔ میں ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ذرا مولانا روم کے اشعار پر غور کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی آئی ہے بندگی کے لیے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر بندگی نہیں کی تو پھر یہ صرف شرمندگی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ پہلے مصرع پر غور کریں، زندگی آمد برائے بندگی۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو آؤٹ آف کنٹری بھیج رہا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے وہاں جا کر کمانا ہے، اور وہ وہاں جا کر کمائے نہیں بلکہ اسی طرح عیاشیاں کرے جیسا کہ یہاں کرتا تھا، تو باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب ہم جنت سے نکالے گئے تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے فریب میں آئے اور ہمیں جنت سے نکالا جا رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے زمین پر بھیج رہا ہوں، تو پس میری عبادت کرنا اور اپنے عبدی گھر واپس لوٹ آنا۔ ایک اور مثال سمجھیے کہ اگر آپ کو امیر بننا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ کو دوسرے جہان میں امیر بننا ہے تو آپ کو یہاں پر عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر اس شخص کے بیٹے نے وہاں پر پیسے نہ کمائے اور عیاشیاں کی تو اس نے اپنے باپ کے غصے کے علاوہ کچھ نہ حاصل کیا، اور اگر یہاں ہم نے عبادت نہ کی، اللہ کے بندے نہ بنے، تو ہم نے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہ حاصل کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بندگی نہیں تو صرف شرمندگی، شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں روزی کما کے دیں یا یہ ہمیں کھلائیں، بلکہ روزی تو ہم انہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھے روزی کما کے دے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھے بیٹھ کے کھلائے، بلکہ روزی دینے والا تو اللہ خود ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، روزی دینے والا اللہ خود ہے۔ اللہ اصل میں کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت کو قبول کریں، اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں۔ جیسا کہ فرمایا سورہ بقرہ میں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟